بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وباسط حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. آج کی مجلس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو عنوان منعقد ہے. حالانکہ میں نے مولا کائنات کے عنوان سے حدیث پیغمبر پڑھی ہے، لیکن شہزادی زینب کا نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. زین اب یعنی باپ کی زینت. میں نے اس لیے یہ حدیث مبارک پڑھی. ترجمہ کر دیتا ہوں صراحتاً. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر سے زینت بخشو. لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اس میں زینت بخشنے کو کہا گیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. تھوڑا سا حضرات جو ہے بس مجھے سہارا دیتے رہیے گا، بہت زیادہ آواز کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. بس سبحان اللہ کی بھی آواز اگر نکلتی رہی تو بہتر سے بہتر. لیکن عنوان نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر ان ہستیوں کے لیے کہ جن کے فضائل و کمالات دنیا کو معلوم نہ ہو. شہزادی کے اب تک بہت مختصر سے فضائل لوگوں تک پہنچے ہیں، مصائب زیادہ پہنچے ہیں، لیکن وہ کن فضائل کی حاملہ ہیں اور کن فضائل پر وہ مبنی ہیں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور بہت کم لوگ اس سے آشنا ہیں. نام کیسے پڑا شہزادی کا زینب؟ جس وقت شہزادی کی ولادت ہوئی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے میرے سرتاج، یہ ہماری بچی جو اس کائنات میں آئی ہے، آپ اس کا نام رکھ دیں. تو مولا نے فرمایا کہ ابھی سرور کائنات پیغمبر اسلام مدینے میں نہیں ہیں، مدینے سے باہر ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس کائنات میں رہتے ہوئے میں ان پر سبقت کروں، یعنی میں بچی کا نام رکھوں. لہذا انتظار کیا گیا. پیغمبر اسلام تک خبر پہنچی، اور جب خبر پہنچی تو پیغمبر اسلام واپس آئے مدینے میں. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو جائے، اور اگر گھر کو کوئی نہیں جاتا ہے بلکہ اپنی بیٹی کے یہاں یا اپنی بہن کے یہاں یا اپنے بھتیجی کے یہاں یا کسی بھی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو گھر والے فوراً چڑ جاتے ہیں. تو اب ذرا اندازہ لگائیں شہزادی کونین کی ڈیوڑی کا اور اس آنے والی بچی کا، کہ پیغمبر اپنے گھر نہ جاتے ہوئے اس شہزادی کے لیے خود یہاں تشریف لائے. تو اب گھر والیوں کا کیا عالم رہا ہوگا، جلد بھون گئی ہوگی کہ ہمارے گھر پیغمبر پہلے نہیں آئے. تو جب پیغمبر اسلام پہنچے ہیں اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور بیوی کو اپنی آغوش میں لیا. یا رسول اللہ، مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ اس بچی کا نام رکھ دے. اب پیغمبر اسلام نے کہا یا علی تھوڑا انتظار کر لے، جبریل امین آتے ہی ہوں گے.
کیا فضیلت ہے خدا کی، کیا فضیلت ہے شہزادی کی کہ جن کے نام رکھنے کے لیے جبریل کا انتظار ہو رہا ہے. جبریل امین نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام کو وحی قدرت سنا دی. اسی لیے پیغمبر اسلام کے اوپر جتنی وحی نازل ہوئی ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام آئے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن میں شامل نہیں ہیں، اور جو قرآن میں شامل نہیں ہے وہ حدیث قدسی بنا دیے گئے. تو یہ حدیث قدسی ہے. جبریل امین نے فرمایا کہ بعد تحفہ درود و سلام، بعد تحفہ درود و سلام، اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھو، زینب رکھو. اللہ نے پہلا جملہ کیا کہلوایا؟ بعد تحفہ درود و سلام. ایک تو درود کی فضیلت بتائی، دوسرے سلام کی فضیلت بتائی کہ سلام کی اہمیت کیا ہے، درود کی اہمیت کیا ہے. تو ذرا سا سلام پہ ہم توجہ کریں. دیکھیں میں کوئی بھی لفظ رائگاں نہیں جانے دینا چاہتا. سلام کا معنی کیا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ہم نے دعا دی. اب دعا کا ایکسیپٹ اور قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ نے قبول کر لیا، میں نے آپ کو بھائی سلام کر دیا کہ آپ سلامت رہیں، اگر یہی میرا جملہ، یہی میری دعا اللہ نے قبول کر لی تو دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو اب تحفہ درود و سلام پہنچایا گیا کس کو؟ پیغمبر کو، کہ درود و سلام کا تحفہ اللہ نے بھیجا ہے. تو جب اللہ نے خود پیغمبر کے لیے سلام کی دعا کر دی تو پھر دنیا والے چاہے میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں، پیغمبر کا کیا کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، زینب نام رکھا گیا وحی خدا کے مطابق. اس شہزادی کا مقام سمجھیں کہ جس کا نام خود اللہ رکھ رہا ہے، کیا مقام رہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا. سینہ بھی کوئی معمولی سینہ نہیں ہے. سینہ ایسا سینہ ہے، ایسا سینہ ہے جس کے لیے خود اللہ نے کہا، خود پیغمبر نے کہا کہ یہ وہ سینہ ہے کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا. قرآن کون سا؟ قرآن کی اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو ریزے ریزے ہو جاتا. شہزادی کا ایک نام ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم. دوسرا نام، دوسرا جو لقب دیا گیا وہ ثانیہ زہرا. اور چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی ایسی عالمہ ہے جن کا کوئی معلم نہیں، ایسی عالمہ جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں. تو اب عزیزان گرامی سوچیں کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بشر بغیر پڑھے ہوئے وقت کا عالم ہو جائے، وقت کی عالمہ ہو جائے. تو مسئلہ الجھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اس کمسنی کے عالم میں شہزادی کو اس سینے سے لگایا جس میں قرآن موجود تھا. قرآن موجود تھا، اس سینے سے لگا کر شہزادی کو قرآن کی تعلیم دی. اور وجہیں سنیے، اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر گھٹنیوں بھی چل رہی ہے وہ بچی، تو اگر پیغمبر کی طرف جاتی ہے تو پیغمبر پہ وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر دوسروں سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ وحی مجھ تک بھیجی ہے. اپنے بابا کی طرف جاتی ہے تو اسی وحی کو اور اسی آیت کو سمجھاتے ہوئے بابا نظر آتے ہیں، وہ بھی حفظ کر لیا. ماں کی طرف جاتی ہے تو عورتوں کو اس کی تفسیر بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں. بھائیوں کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کو وہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب ایسے ماحول میں جو بچی زندگی گزارے گی یا جو شہزادی زندگی گزارے گی، کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر عالم کے عالمہ نہ ہو جائے؟ یہ شہزادی کا مقام خدا کی قسم سمجھے. عالمہ غیر معلمہ، جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت کوفے میں مولائے کائنات نے اپنا تخت حکومت بیٹھایا اور وہاں ظاہری خلافت حاصل کر کے وہاں پہ جب بیٹھے تخت حکومت پر، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات اور جتنے اس گھر کے مرد تھے، اس گھر کے جتنے مرد تھے، مثلا حسنین علیہ السلام مولائے کائنات، جتنے بھی مرد تھے، کوئی کسی نوجوان کو تعلیم دے رہا ہے، کوئی کسی ضعیف کو تعلیم دے رہا ہے، بہر یعنی ذکر میں، لوگوں میں، مردوں میں تعلیم دینے کے لیے مرد تھے، عورتوں میں تعلیم دینے کے لیے تنہا زینب، یعنی پوری نسوانیت کو سنبھالا ہے. اسی لیے یہ لقب دیا گیا ثانیہ زہرا کا.
اب عزیزان گرامی توجہ کریں کہ اس کائنات میں ثانیہ زہرا ہونے کا ایک اور سبب یہ ہے، ایک اور وجہ بتاتا ہوں، کہ جو کام صنف نسواں میں شہزادی فاطمہ نے کیا، وہ کام اپنی جگہ پہ بہت عظمت والا کام، اتنے بڑے کام کوئی کر نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی زہرا کے ہوتے ہوئے ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑی۔ لیکن ثانیہ زہرا نے وہ کام کیا کہ پھر دنیا میں کسی زہرا کی ضرورت نہ پڑی۔ صلوات پھر کسی زہرا کی ضرورت نہ پڑی۔ تو ثانیہ زہرا اور شہزادی کا مقام، خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ کتنی عظمتوں والی ہیں شہزادی۔ عالم غیر معلمہ ہونا، میں نے تو اس پہ بس چھوٹی سی ایک بات کہی۔ اچھا، اس حدیث کی بھی روشنی میں ایک دو بات تو کہہ دوں کہ پیغمبر اسلام کا تو یہ عمل رہا ہے۔ مثلاً یہ ایک چھوٹا سا واقعہ یوں ہے کہ ایک جو ہے شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، ایک ماں آئی اپنے بیٹے کو لے کر، یا رسول اللہ میرا بیٹا گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو منع کر دیجئے۔ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ کل آنا۔ دوسرے دن آئی، بہرحال تیسرا دن جب آیا تب جا کر پیغمبر اسلام نے اس بچے سے صرف اتنا کہا کہ آئندہ گڑ مت کھانا، اور کھانا تو کم کھانا۔ پوچھا اس عورت نے، یا رسول اللہ پہلے دن آپ نے یہی جملہ کیوں نہیں کہہ دیا، دوسرے دن کیوں نہیں کہہ دیا، تیسرے دن کیوں کہا؟ کہا کہ جس وقت تم یہ شکایت لے کر آئی تھی میں خود اس گڑ کا عادی تھا، اس لیے میں اس سے منع، اس لیے کہ اگر میں خود عادی ہوں، اگر کسی کو اسی کام کے لیے منع کر رہا ہوں تو اس بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو پیغمبر اسلام بغیر سبب کے تو کچھ کہتے نہیں، تو ہم کو تو پیغمبر اسلام آپ نے فرما دیا کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ کیا کبھی آپ نے بھی اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دی ہے؟ تو پیغمبر کہیں کہ گھبراتا کیوں ہے؟ بھائی مجھ جیسا انسان تو کہیں کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تو منزل معراج کی کیا بات ہے؟ لیکن بس ایک جملہ کہنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جب نہیں پیغمبر کہیں کہ تو جاہل جپٹ انسان ہے، ایسا کر کہ چل میرے ساتھ معراج پہ، میں بتاتا ہوں کہ ذکر علی کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہوتا ہے۔ معراج پر لے کر گئے، کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا۔ میں نے کہا پیغمبر اللہ سے بھی پوچھ لیجئے، اسی کے اذن کے مطابق آپ کلام کرتے ہیں، کیا وہ بھی اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیتا ہے؟ کیا وہ بھی اپنی اشیاء کو، اپنی چیزوں کو علی کے ذکر سے زینت دیتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے کعبے کو زینت دی علی سے، جو ہے میں نے کعبے کو زینت دی علی سے، میں نے محراب کو زینت دی علی سے، میں نے منبر کو زینت دی علی سے، میں نے نماز کو زینت دی علی سے، میں نے اذان کو زینت دی علی سے، میں نے اقامت کو زینت دی علی سے، میں نے ہر چیز کو زینت دی ہے علی سے۔ جب اللہ اتنا کہہ چکا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کچھ بیان کر دیجئے کہ علی کے ذکر سے آپ نے بھی کچھ زینت دیا ہے اپنے کاموں کو۔ کہا کہ گھبراتا کیوں ہے، چل غدیر کے میدان میں تجھے دکھاتا ہوں، میرے دوش کی زینت علی، میرے ہاتھوں کی زینت علی، میرے کانٹوں کی زینت علی، میری تلوار کی زینت علی، میری دستار کی زینت علی، میری دستار کی زینت علی، میرے امامے کی زینت علی، میرے مسلح کی زینت علی، حتیٰ کہ میرے منبر کی زینت علی۔ تو عزیزان گرامی جتنی، اچھا میں نے آپ سے آ کر پوچھ دیا کہ جب انہوں نے، اللہ نے اور رسول نے جو ہے اپنی ہر چیزوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دے رکھی ہے، تو آپ نے بھی کبھی زینت دی ہے یا نہیں؟ تو آپ بھی کہہ اٹھے میرے ایمان کی زینت علی، میرے دل کی زینت علی، میری زبان کی زینت علی، میری عبادت کی زینت علی، میرے ذکر کی زینت علی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی زینت علی ہے، اور علی کی زینت زینب ہے۔ اب سمجھ میں آئی شہزادی کی اہمیت کتنی ہے، شہزادی کی کس قدر و منزلت پر فائز ہے۔ یہ چھوٹا سا حجرہ ہے اور بس مختصراً مجلس صرف اس لیے کہ شہادت کی شب ہے۔ ابھی آپ نے بھائی سے مرثیہ سنا، مسلسل تفصیل کے ساتھ انہوں نے پورے مسائل بیان کیے۔ آپ حضرات تھوڑا سا یہ غور کریں کہ شہزادی کا خطبہ جو ہے کوئی معمولی خطبہ نہیں تھا۔ جو شہزادی نے خطبہ دیا ہے اور دربار لرزنے لگا ہے، بازار کانپنے لگا ہے، لوگ اش کر اٹھے۔ جس وقت اسیر ہو کر شام کے بازار میں شہزادی کھڑی تھی، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں سنیے، اس وقت
جب شمر گزرا سامنے سے تو شمر سے شہزادی نے کہا کہ یہ لوگ تماشائی جو ہیں اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں لیکن بول نہیں پا رہی ہوں، ان کو خاموش کرا دو۔ شمر نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے مجمع کو خاموش کرا دوں۔ وہ آگے چلا گیا، خلی دکھا، خلی سے کہا ان مجمع والوں کو خاموش کرا سکتا ہے، میں کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی وہی عذر بیان کیا۔ شہزادی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم اپنا مقام بتانا تھا کہ میرا مقام کیا ہے، میری منزلت کیا ہے۔ جب ان دونوں نے منع کر دیا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، تو پھر شہزادی نے جیسے ہی بسم اللہ کہا، اب وہی مجمع جو شور و غل مچائے ہوئے تھا ایسا سناٹا طاری ہوا کہ اگر سوئی گر جاتی تو آواز کرتی۔ یہ کوئی معمولی زبان نہیں تھی، لسان اللہ کی بیٹی کی زبان تھی۔ تو یہ وہ خطبہ تھا۔ اچھا سنسنی کیوں پھیلی؟ اب میں بتاؤں آپ کو، تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں نظر پڑی، میں نے کبھی سنا نہیں تھا، لیکن دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلی بار نظر کے سامنے آتی ہیں تو انسان بڑا متعجب ہو جاتا ہے۔ میں نے پڑھا اور میں نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ جس وقت دربار میں گئی تھی اس وقت اپنے ساتھ بی بی زینب کو لے کے گئی تھی۔ تو جو شہزادی فاطمہ نے خطبہ دیا تھا، شہزادی کی عمر اس وقت 5 سال، 4.5 سال یا 5 سال کے قریب، بہرحال 5 سال سے قریب تھی۔ شہزادی نے جو خطبہ پورا دیا ہے، خطبہ فدق، وہ بی بی زینب کے سامنے دیا، وہ پورا خطبہ۔ وجہ یوں نہیں، آپ فدق کی جب ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں روایت کس نے کی ہے، تو اس میں نظر آئے گا کہ روی عن زینب بنت علی، کہ زینب بنت علی سے یہ روایت کی گئی ہے۔ 5 سال کے بچے کو اگر کچھ ایک بار صرف سنایا جائے اور پھر اس سے جوانی میں پوچھا جائے کہ 5 سال کے سن میں تو نے جو سنا تھا وہ بیان کر دے، تو نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ زینب کا مقام اور مرتبہ، اسی لیے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ عقل و شعور اتنا بیدار تھا کہ 5 سال کی عمر میں جو شہزادی کا خطبہ سنا تھا، جب بڑی ہو گئی تو لوگوں نے جب آ کے پوچھا کہ آپ کی مادر گرامی نے کیا خطبہ دیا تھا فدق کے عنوان سے، تو شہزادی نے زبانی بیان کر دیا کہ یہ میری مادر گرامی نے خطبہ دیا تھا، اس لیے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت جو نظر کے سامنے سے گزری وہ غدیر کی ہے۔ غدیر میں بھی شہزادی موجود تھی، غدیر کے میدان میں بھی شہزادی موجود تھی، اپنے نانا کا خطبہ سنا تھا، اور وہ خطبے بھی سنے تھے جو آج نہج البلاغہ میں مولائے کائنات کے نام سے موسوم ہے۔ تو اب ایک طرف فدق کا خطبہ، ایک طرف رسول کا خطبہ، ایک طرف مولائے کائنات کا خطبہ، اب ان خطبوں کو ملا کر ایک خطبہ تیار کیا زینب نے۔ جب ایسا خطبہ ہو تو انسان کا کلیجہ نہیں ہل جائے گا؟ خود شہزادی کا ایسا خطبہ تھا کہ جس کو سننے کے بعد انسان لرز جائے، لیکن حکمرانوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ خود پیغمبر اسلام کا ایسا خطبہ تھا کہ اگر کوئی علی کے بغیر ایک قدم بھی چلنا چاہے تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ اتنا عظیم خطبہ کہ انسانوں کو قدم نہیں لرزا دے گا۔ ایک طرف مولائے کائنات کا خطبہ جسے خطبہ آتشی کہا جاتا ہے، اتنا غضبناک خطبہ کہ انسان اگر اس خطبے پر عمل کر لے اور اس خطبے کو پڑھ لے تو مجمع عام میں اور ظالموں جابروں کے درمیان بھی مکمل طور پر ایک بہادر کی طرح بات کرے، وہ خطبے ہیں۔ اب یہ 3 خطبے شہزادی کے حفظ میں اور زبان سے کلمے جاری، تو اب ظالموں کے دل لرزنے لگے، سناٹا سا طاری ہو گیا۔ یہ تھا وہ خطبہ۔ آپ نے مصائب سنے کہ شہزادی نے جو بیڑا اٹھایا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا، وہی رہائی کے بعد مدینے اور پھر مدینے سے جگہ جگہ سفر کرتی رہی کہ اپنے بھائی کی شہادت کو میں عام کروں۔ اسی ضمن میں ایک باغ میں ٹھہری جو غیروں کا اور آل محمد علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والوں کا باغ تھا، اور اس میں بیلچے سے وار کیا گیا۔ شہزادی کے سر پہ جب بیلچے سے وار ہوا تو مجھے تاریخ میں تو نہیں ملی یہ بات،
لیکن میں اپنی جانب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب سر پہ بیلچا لگا ہوگا اور خون جاری ہوا ہوگا تو شہزادی نے کہا ہوگا اے میرے بھیا عباس تجھے سر پہ گرز لگا تھا، آج میرے سر پہ بیلچا لگا ہے۔ نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا بابا آپ کے سر پہ تلوار سے ضرب لگی تھی، میرے سر پہ بیلچے سے ضرب لگی تھی۔ شہزادی کی شہادت ہو گئی۔ ارباب اعزاز پھر آ جائیے، 4.5 سال کا سن ہے، ایک خواب دیکھتی ہے شہزادی۔ پیغمبر اسلام کا ابھی دور ہے، آخری ایام ہے پیغمبر اسلام کے۔ ایک شہزادی نے خواب دیکھا اور خواب سے چونک کر اٹھ گئی اور پہنچی ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، نانا جان آپ پر میرا سلام۔ سلام کا جواب دیا پیغمبر نے، اس کے بعد قریب بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں میری لال، میری بچی بہت پریشان اور حیران نظر آ رہی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ نانا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو بڑا بھیانک تھا، بڑا بھیانک خواب تھا۔ میری بیٹی کیا خواب دیکھا ہے بتاؤ مجھے تاکہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ شہزادی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بھیانک طوفان آیا ہوا ہے اور میں اکیلی صحرا میں ہوں، وہاں پہ صرف ایک درخت ہے اور میں جیسے ہی طوفان آیا چاہتا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ اڑا لے جائے، میں نے اس درخت کا سہارا لیا اور درخت کو پکڑ لیا، لیکن طوفان اتنا تیز تھا کہ وہ درخت بھی اکھڑ گیا، اور پھر جب درخت اکھڑا تو اسی اکھڑے ہوئے درخت کی ایک شاخ میں نے پکڑ لی، لیکن وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی وہ شاخ ٹوٹی میں نے تیسری شاخ پکڑ لی اور وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، پھر چوتھی شاخ تیسری شاخ پکڑی، وہ بھی شاخ ٹوٹ گئی۔ اور باب ایسا اتنا کہنے کے بعد کہتی ہیں شہزادی کہ نانا جان میرا دل لرز رہا تھا اس لیے میرا خواب یہاں سے ٹوٹ گیا۔ مولائے کائنات رسول اللہ نے فرمایا ہے میری بچی وہ جو بھیانک طوفان تھا نا وہ بنی امیہ کے ظلم و ستم ہے، وہ بنی امیہ کے ظلم و ستم ہے، اور جو تم نے جو درخت دیکھا تھا نا بیٹی وہ کوئی اور نہیں خود میں ہوں، ان قریب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اے میری بچی۔ اور جو تو نے ذکر کیا نا کہ تو نے ایک شاخ پکڑی پہلی تو وہ کوئی اور نہیں تمہاری مادر گرامی فاطمہ ہے جو اس کائنات سے چلی جائے گی۔ اے میری بیٹی جو تو نے دوسری شاخ پکڑی تھی نا وہ کوئی اور نہیں تمہارے بابا علی ہیں، وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے میری بیٹی جو تو نے تیسری شاخ پکڑی تھی وہ تیرے بھائی حسن تھے، اے میری لال تیرے بھائی حسن کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اے میری بچی جو تو نے آخری شاخ پکڑی اور پھر ظلم کا طوفان تھم گیا وہ کوئی اور نہیں حسین ہے۔ اے میری بچی ارے کربلا کا بل ہوگا، حسین کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن جو مقصد ہوگا وہ تو ہمیشہ بچاتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اس خواب میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ تمہاری شہادت کی بات کر دی جائے۔ ہر باب اعظام اب آ جائیے جوانی کے عالم میں بھی ضعیفی جیسی حالت۔ ارباب اعظم جس وقت رہائی پا کر مدینے کے قریب قافلہ آیا ہے تو ایک رسول کی زوجہ میں سے جن کا نام ام سلمہ ہے، جو جناب ام سلمہ جنہوں نے اپنی آغوش میں شہزادی کو کھلایا ہے، نانی ہے شہزادی کی۔ ارباب اعظم قافلہ قریب ہے مدینے سے لیکن عجیب اضطراب ہے ام سلمہ کا، خدا کی قسم ایک مرتبہ کبھی دہلیز پہ آتی ہیں کبھی گھر کے صحن میں جاتی ہیں، کبھی دہلیز پہ آتی ہیں کبھی گھر کے صحن میں جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی اپنا جاننے والا بنی ہاشم کے گھرانے کا ملتا ہے اس سے پوچھتی ہے میری بچی زینب ابھی کہاں تک پہنچی ہے، میری بچی زینب ابھی کہاں تک پہنچی ہے۔ کوئی کہتا کہ بس مدینے سے قریب ہے، کوئی کہتا کہ مدینے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ زینب اپنے نانا کے مزار پہ جا کر بیان کر رہی ہے۔ یہ ارباب اعزاز اب زینب کا وہ بیان بھی سن لیجئے کہ زینب نے کیا بیان کیا ہے۔ اے میرے نانا آپ کی امت نے میرے عباس کو مار دیا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ میری چادر کا ضامن تھا، لیکن پھر بھی میں شکوہ نہیں کر رہی ہوں۔ میرے ماں جائے کو مار دیا لیکن پھر بھی میں شکوہ نہیں کر رہی ہوں۔ میرے باپ کی گود اجاڑ دی، اے نانا مجھے اس کا بھی شکوہ نہیں ہے۔ میں نے جس کو 18 برس چکی پیس کے اس لیے پالا تھا تاکہ اس کو دیکھتی رہوں، آپ کی زیارت کرتی رہوں۔ اے نانا مجھے اس کا بھی گلہ نہیں ہے، میری گودیں سنسان کر دی گئی۔ اے نانا مجھے اس کا بھی گلہ نہیں ہے۔ تمام شہیدوں کے بارے
میں مصائب پڑے اور باب صاحب، اور جب شہزادی خاموش ہوئی تو قبر رسول سے آواز آئی، یہ میری بچی جب تجھے کسی چیز کا شکوہ نہیں تو اس طرح رو رو کے بیان کیوں کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بابا مجھے ایک بات کا گلہ ہے۔ کہا ہے میری بچی وہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ 11ویں محرم کو ہمیں اسیر کر کے ارے شہیدوں کے لاشوں سے ایسے گزارا گیا جیسے شہید ہمارے کچھ لگتے ہیں، جیسے ان کا کوئی زندہ ہی نہ ہو۔ اے نانا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، سر پہ ردا تک نہیں تھی۔ اور باب صاحب اب جب وہاں سے پلٹی ہیں، ماں کی قبر پہ آئی ہیں، ساری منزلیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور باب صاحب اب جب گھر کے قریب آئی ہیں تو پھر ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کسی سے پوچھا کہ میری بچی زینب کہاں تک آئی؟ کہا کہ بس گھر کے قریب ہے، گھر میں داخل ہی ہونے والی ہے۔ اور باب صاحب جناب ام سلمہ صحن خانہ میں چلی آئی، جیسے ہی صحن خانہ سے پھر دروازے کی طرف پلٹنا چاہا تو دیکھا کہ ایک معظمہ گھر کے اندر تشریف لا رہی ہے۔ اس معظمہ کو آتے ہوئے جیسے ہی دیکھا جناب ام سلمہ نے آگے بڑھ کے کہا اے معظمہ اتنا تو بتا میری بیٹی زینب کہاں تک پہنچی؟ ارے شہزادی نے نقاب رخ الٹ دی، ام سلمہ چہرہ دیکھتی رہ گئی ہے میری بچی۔ ارے اس جوانی کی عمر میں ضعیف کی کیسی حالت کیسے ہو گئی، کمر کیسے خمیدہ ہوئی، بال کیسے سفید ہو گئے۔ فرمایا اے نانی مت پوچھو کیا غریبی کا عالم تھا۔ جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو جب پشت پہ لے کر آئی اور لا کر زمین کربلا پہ رکھا، میں نے چاہا کہ سیدھی ہو جاؤ لیکن میں سیدھی نہ ہو پائی، میری کمر جھک گئی تھی۔ اور اے نانی ارے مت پوچھو جس وقت میری ردا چھنی، ارے میرے بالوں میں بھی اتنی غیرت تھی، جب کھلے ہوئے آسمان میرے بالوں نے دیکھے تو اپنے رنگ بدل لیے، رنگ سیاہ تھے لیکن اب سفید ہو گئے ہیں۔ اے نانی جوانی میں میں ضعیفہ ہو گئی۔